اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں، وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہے، اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی۔ 1947 میں میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا، ہمارا رزلٹ بھی آ چکا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں۔ میں حصار میں تھا، تو حصار اس شہر کا نام تھا، لیکن ہم اس میں محصور بھی ہو گئے۔ تقریباً 1.5 مہینہ ہم نے مورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے۔ اس دوران میں ظاہر بات ہے کرنے کا کوئی اور کام تھا، وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں، باقی کوئی کام نہیں۔ تو میں اور میرے بڑے بھائی اس زمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر ہم بیٹھ کر، جو چونکہ انہوں نے بھی، وہ مجھ سے تو ویسے 6 سال بڑے ہیں، انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی، اور میں نے تازہ میٹرک کیا تھا اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا، تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے۔ اور ترجمان القرآن جو مولانا مودودی کا رسالہ تھا، اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی، تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے، پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی، اچھی تھی، تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی، مذاکرہ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا، اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کچھ اس کو سمجھنا، کچھ پڑھنا، یہ تو تھا، لیکن جو ایک معنوی ایک ربط قائم ہوا، ذہنی رشتہ ہے، قلبی رشتہ، وہ در حقیقت سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر کہ جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کی۔ تورات اور انجیل دنیا میں موجود ہے، اگرچہ تحریف شدہ ہے، وہ تو قرآن کے نزول کے وقت بھی تحریف شدہ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی طرف ریفر کرتا تھا کہ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ آج بھی جو اسٹیبلش تورات، انجیل اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے، وہ انجیل مقدس کے نام سے انارکلی سوسائٹی، بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والوں نے پرنٹ کی ہے، اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب قرآن ان چیزوں کے حوالے پیش کرتا ہے تو ہمارے مفسرین کا یہ کام تھا کہ اس وقت وہ محنت کر کے ان حوالوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کام حافظ ابن کثیر نے نہیں کیا، اور یہ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آج کا پڑھا لکھا نوجوان جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ جب قرآن اس کی بات کرتا ہے تو پھر لائن تورات میں وہ آیات کہاں موجود ہیں، رجم کی سزا کے حوالے سے ہوں یا باقی چیزیں ہوں۔ یہ کام امت میں ایک بندے نے کیا ہے، اور اس نے وہ کام کر کے ان ساری تفسیروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میرے خیال میں اسلامک ہسٹری میں علا وجہ بصیرت، میں چونکہ اکثر تفسیر پڑھ چکا ہوں، قرآن پاک کی سب سے بیسٹ تفسیر اگر کسی بندے نے کی ہے نا تو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہے، تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن کا صرف آپ مقدمہ ہی پڑھ لینا تو آپ کو اس کے اندر جو بجلی بھری ہوئی ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی کیوں بدلی ہے؟ تفہیم القرآن کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں اس وقت قرآن کے اوپر جتنی آوازیں اٹھی ہیں نا، سب کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو پیچھے مودودی صاحب نکلیں گے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ون وومن آرمی، ان کے والد صاحب سرگودا میں جماعت اسلامی کے امیر تھے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی مولانا مودودی کا فیض ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات خود سنائی، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو پنجاب میں، جو مشرقی پنجاب ہے جو اس وقت انڈیا میں، میسور ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام بھی میسور تھا، اور کہتے ہیں اس میں ہم میسور بھی ہو گئے، اور میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو کہتے ہیں ہم مورچے بنا کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، پورا دن کرنے کو کام نہیں ہوتا تھا۔ تو ان دنوں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، یہ ان کا جو رسالہ نکلتا تھا ترجمان القرآن، اسی کے نام پہ انہوں نے پبلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے ترجمان القرآن کے نام سے، تو اس میں مودودی صاحب کی تفسیر چھپ رہی تھی۔ تو ان دنوں سورہ یوسف کے اوپر مودودی صاحب لکھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں تھا، میں میٹرک میں تھا، میں نے عربی رکھی ہوئی تھی، عربی مجھے بھی آتی تھی، فارسی بھی تھوڑی بہت آتی تھی، تو میں نے ترجمان القرآن سے سورہ یوسف کی مودودی صاحب کی تفسیر جب پڑھنی شروع کی تو میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے۔ ویسے کنگ ایڈورڈ سے وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی بن کے فارغ ہوئے، لیکن پیرلل میں انہوں نے مودودی صاحب سے اور امین حسن اصلاحی صاحب سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی۔ تو وہ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر نے میری زندگی بدل دی۔ مولانا مودودی نے سورہ یوسف کی جو تفسیر کیا، آپ سارے پرانے بزرگوں کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، اینڈ پہ آپ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اتنا فرق نظر آئے گا جتنا ایک پرائمری پاس اور پی ایچ ڈی میں نظر آتا ہے۔ کیوں؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے نا، اس کا ایک ورژن تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ تورات، زبور، انجیل وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے جو انجیل مقدس، پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں موجود ہے۔ جو شروع کا چیپٹر ہے پیدائش، کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، اور اس طریقے سے سارے معاملات چلے۔ اب قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی ہے، لیکن تورات اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا یہ آپس میں میچ نہیں کرتے۔ کئی جگہ باتیں میچ کرتی ہیں، کئی جگہ فرق ہیں۔ اب اس وقت یہ ضرورت تھی کہ قرآن کی جب تفسیر لکھی جائے، اور قرآن پرانی الہامی کتابوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تو کسی عالم کو تو چاہیے تھا ان 1400 سالوں میں کہ وہ ان کی الہامی کتابیں اٹھاتا
اس میں سے وہ آیات نقل کرتا ہے, پھر قرآن کی آیات نقل کرتا ہے, پھر ان کو کمپیئر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس کا ورژن درست ہے, کس کا غلط ہے. زیرو کام ہوا ہے اس کے اوپر, کسی پرانے بزرگ نے کام نہیں کیا. یہ جو پرانے بزرگوں کی لکیر پیٹتے رہتے ہیں نا, یہ میرے ساتھ آگے بات کریں, میں ان کو بتاؤں پرانے بزرگوں نے کتنی چیزیں جو ہیں ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے جو ضرورت تھی, اور وہ کمزوریاں آ کے بعد کے لوگوں نے پوری کی ہیں. یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اب آپ سب محنت کریں, یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, باقی ہزاروں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. آپ سورہ یوسف کی تفسیر تفہیم القرآن میں پڑھیں. آپ کو اگر خرید نہیں سکتے PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اس کے بعد آپ ابن کثیر کو اٹھا لیں, تبری کو اٹھا لیں, ایسل بیان اٹھا لیں, اور جتنی تفسیریں ہیں, تبیان القرآن غلام سو سیدی صاحب کی اٹھا لیں, آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. مودودی صاحب نے ساری وہ تورات کی آیات لکھی ہیں, اور جہاں جہاں وہ قرآن سے ڈفرنس کرتی ہیں ان کا فرق بتایا, اور پھر انہوں نے ثابت کیا ہے عقلاً کہ یہ تورات کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ چینج ہوئی ہے, قرآن جو بات کر رہا ہے یہی بات فٹ ان بیٹھتی ہے. عقل کے پیرائے کے اوپر انہوں نے ایک ایک چیز کو ثابت کیا. یہ تو میں ایک آپ کو ورژن بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں جہاں جہاں وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تورات کی طرف مائل کرتا ہے, تو وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں وہ آیات. تو یہ تورات زبور انجیل سے تو وہ لے کے آئے گا جس نے پڑھی ہوئی ہوگی, اور جس کو یہ کہانی کرائی گئی ہو کہ جی آپ نے تورات زبور انجیل پڑھنی نہیں ہے, اور وہ ایک جعلی روایت ترمذی اور دارمی کی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے وہ تورات کے صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے. یہ تو ان اصول محدثین میں روایت ہی ضعیف ہے, یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن تو کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. بال مودودی صاحب نے یہ محنت کی ہے, اور آج آپ پڑھیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے. قرآن کی حقانیت جس طریقے سے انہوں نے کھول کے, ابھی میں ان سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے جو ان کی ڈسکشن ہے, پھر قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے, جو غیر مسلموں کے اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں, اس کا آپ کو زیرو آنسر ملے گا ابن کثیر میں, ابن جریر میں اور باقیوں میں. لیکن مودودی صاحب وہ ساری سائنٹیفک چیزیں, وہ سارے علمی اعتراضات, چاہے وہ جدید تھے یا قدیم تھے, ان کو آخری درجے تک جا کے ایڈریس کرتے ہیں کہ ایک بندے کا دل اشش کر اٹھتا ہے کہ یار اس بندے, اور میں حیران ہوں کہ اس بندے نے, اس زمانے میں نہ کوئی سافٹ ویئر تھے, نہ حدیث کی کتابیں ہر بندے کی پہنچ میں تھی, اس بندے نے اتنا انٹلیکچوئل کام کیا ہے, اور پھر جو اللہ نے ان کو روانگی دی تھی قلم کی, ماشاء اللہ تعالی لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ آپ پڑھ کے دیکھیں گے, تو میں نے تو ساری پڑھی ہوئی ہے نا, میں تو اینڈ میں تفہیم القرآن پہ پہنچا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر انٹلیکچوئلز کیوں تفہیم القرآن کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا. تفہیم القرآن آپ ضرور خریدیں. ادارہ ترجمان القرآن والوں نے اب کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ بھی تفہیم القرآن چھاپ دی ہے. پہلے تو وہ ہینڈ رائٹنگ ریٹن تھی نا کاتب کی, وہ ہر کاتب بھی وہ بڑے کلاس کا کاتب تھا جس نے لکھی ہوئی تھی, لیکن ظاہر کمپیوٹر کمپوزنگ والی ذرا فونٹ بڑا کر دیا انہوں نے, تو عام مکتبوں سے آپ خریدیں گے تو آپ کو بڑی مہنگی ڈبل قیمت لگاتے ہیں. بہتر یہ کہ آپ جماعت اسلامی کے جو آپ کے دفاتر ہیں اپنے علاقوں میں, ان کے پاس جائیں, ان کو کہیں ہول سیل پرائس کے اوپر لگائیں, تو وہ آدھی قیمت پہ آپ کو آلموسٹ ملے گی. اب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں 400 روپے کی بک رہی ہے جو نئی انہوں نے پرنٹ کی ہے, ہول سیل پہ اس کی قیمت جو ہے 240 روپے ہے. کتنا فرق ہے. تو وہ آپ تفہیم القرآن اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے, گوگل میں جائے, آپ کو اس کا PDF مل جائے گا, PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ تو فریلی اویلیبل ہے. کوئی بھی ایشو ہو آپ تفہیم القرآن کو کھول کے پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو آخری درجے تک چیزیں کلیئر ہوں گی کہ اختلاف کیا تھا اور اس کی کیا شکل ہے. ایون اہل تشیع کی کتابوں کے ریفرنسز بھی تھے نا, جو وہ بھی مولانا مودودی نے جمع کیے ہیں. یعنی سیدنا عمر کا دفاع کرنا پڑا سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں خلافت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا, تو نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ انہوں نے نقل کیا. جو جنگ قادسیہ میں حضرت عمر جا رہے تھے تو مولا علی نے ان کو روکا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا مرکز بنایا, اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے ہمارا شرازہ بکھر جائے گا. اب یہ نہج البلاغہ میں خطبہ لکھا ہوا تھا شیعہ کی کتاب میں, کسی کو نظر نہیں آیا, حافظ ابن کثیر کو نظر نہیں آئی نہج البلاغہ, لیکن اب جب شیعہ کے سامنے آتا ہے تو اب شیعہ کے لیے وہ خطبہ پڑھ کے خلفائے راشدین کی شان کو سمجھنا آسان ہے بنسبت ہماری کتابوں کے ریفرنسز کے. تو مودودی صاحب نے وہ نقل کیا. میں یعنی تفہیم القرآن کی اگر آپ کو انالیسس کروں تو مجھے یہاں پہ کم از کم 30-40 گھنٹے چاہیے شروع سے لے کے اینڈ تک, کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کتنا بڑا کام لیا. تو تفہیم القرآن ضرور آپ لوگ خریدیں, کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کون سی تفسیر پڑھیں, میں کہتا ہوں ساری پڑھیں, اس کے بعد اینڈ پہ تفہیم القرآن بھی پڑھیں, تو آپ کو انشاءاللہ فرق نظر آئے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا کام. تو پھر عام بندہ پھر وہ والی تفسیر پڑھے جو اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی ہوئی ہیں. عام بندہ صرف وہ تفسیر کھولے, جس کی پہلی دفعہ تفسیر کھولنی ہے وہ کنز الایمان نہ کھول لے, ٹھیک ہے, وہ بحث مباحثے کے اندر پھنس جائے گا, ڈفرینشیل کے اندر پھنس جائے گا. اس لیے میں تفہیم القرآن کے اوپر اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں, وہ اسٹوڈنٹ یوتھ کے لیے لکھی ہوئی ہے. ایسے عام الفاظ, ڈائریکٹ امپیریٹیو اسٹیٹمنٹس, ڈسکشنس, پیرلل نیریٹیوز. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا اس وقت, اللہ کی قسم میرے ذہن میں اس وقت سوال آ رہا ہوتا ہے. تفہیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نفسیات سمجھے, گرامر سمجھتے تھے ہماری سوچنے کی. جب سورہ ہود میں 13 لیکچر ہیں, 13 کے 13 دفعہ میں کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا بات ہے, پھر مجھے عادت ہوگی تو میں کہا آپ بھی بتائیں گے, اور آگے قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا.
ٹھیک ہے. سو اٹس اے بگ گفٹ. یوتھ نیڈس ٹو بی ڈیولپڈ آن فرسٹ انیشیل پلیٹ فارمز آف تھاٹ. پھر کہیں جا کے علماء کی تفسیر, علماء اپنے امتداد میں جو تفسیر لکھتے ہیں, معرف القرآن عام بچہ نہیں پڑھ سکتا, ہضم ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تقی عثمانی صاحب کی جو بیانیہ ہیں وہ بہت عام فہم ہے. مولانا محمد شفیع صاحب کا نہیں تھا. اس وقت علماء کی یہ گرامر نہیں تھی. جیسے پرانے شاعر کیسی شاعری کرتے تھے, سمجھ ہی نہیں آ سکتی. بڑے اقبال بولتے رہتے ہیں, عام پاکستانی اقبال نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. تو آج کل کے شاعر جو ہیں وہ عام زبان میں شاعری کرتے ہیں, اسٹریٹ جنیرک کانسیپٹس کو اسپیسیفک کر دیتے ہیں, اور میری اور آپ کی گرامر کے اندر کوشش کی. تقی عثمانی صاحب نے بڑی سمپل پیرائے میں ترجمہ کیا. تفہیم میں اس لیے فائدہ آیا تھا کہ تفہیم محاورے کا محاورے میں ترجمہ کرتی ہے. جب تک اللہ بات نہیں پوری کرتے تفہیم کی آیت پوری نہیں ہوتی. ترجمے میں وہ آیت ٹو آیت ترجمہ نہیں چل رہا, لفظ ٹو لفظ نہیں چل رہا, وہ چل رہا ہے بات سے لے کے بات تک. جب اللہ جملہ پورا کر لیتے ہیں اپنا, وہ 3 آیتوں میں ہو, ٹھیک ہے, تو تفہیم میں وہ ایک ہی آیت ترجمے میں. تو ایسا لگتا ہے کتاب پڑھ رہے ہیں آپ, ٹوٹتی نہیں ہے کوئی بات. ٹھیک ہے. سو اس لیے بھی تفہیم جو ہے نا وائرل ہو گئی تھی, کیونکہ لوگ سیریسلی اکتا گئے تھے, اسٹوڈنٹس اکتا گئے تھے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا قرآن پاک. اردو میں پڑھنا زیادہ مشکل ہو گیا عربی سے. عربی کی تو ہم نورانی قاعدہ ٹرینڈ ہے نا, تو پڑھ لیتے ہیں, مگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ فرائی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. مطلب ایک تو ربط کوئی نہیں ہے, ربط نہ ہو تو دماغ ویسے کام نہیں کرتا, اور پھر بڑی محنت کا کام بن جاتا ہے ترجمہ پڑھنا. تو پھر یہ مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے جس سے شروع کرتے ہیں قرآن پاک, اور جب تک قرآن پاک کی سورہ آل عمران تک پہنچتے ہیں تو بندہ, اور عام لڑکا بھی کہتے ہیں یار یہ کتاب علماء کے لیے ہے. اللہ کئی جا رہے ہیں میں نے پڑھنے والے کے لیے آسان کیے. میں اس لیے عربی کے اوپر اتنا فوکس کر رہا ہوں. میں اور کچھ نہ کرتا اور صرف عربی سکھا دیتا نا امت کو, تو 50% کام ہو جاتا. آپ بھی اپنے آپ کو عربی کے اوپر ٹیون کریں.